السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں جان رہے تھے۔ حضرت عثمان کو اگرچہ اطمینان کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع صرف 5 سال ملا، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑی خدمات انجام دیں۔ خلافت حضرت عمر ہی کے زمانے میں اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اس میں کسی ترمیم و اضافے کی بہت کم گنجائش تھی۔ حضرت عثمان نے بہت سے کارنامے انجام دیے، اس میں اہم کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ حضرت عثمان کا سب سے روشن کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع ہے۔ مصحف صدیقی کی اشاعت۔ آپ کا سب سے اہم کارنامہ مسلمانوں کو ایک قرأت اور ایک مصحف پر متحد کرنا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینے میں شور قیامت بپا تھا، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے، لیکن خلافت کا انتظام بہرحال ضروری تھا۔ اس وقت اکابر صحابہ میں ایک حضرت علی ہی کی ذات ایسی تھی جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا۔ خلافت کے بعد حضرت علی کے لیے سب سے اہم مرحلہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ چلانا تھا، لیکن چند اسباب کی بنا پر اس میں ناکامی ثابت ہوئی۔ کسی خاص شخص کی شہادت موجود نہ تھی، اس لیے گھر میں صرف حضرت عثمان اور بیوی نائلہ تھیں۔ حضرت علی کا پورا زمانہ خانہ جنگیوں میں گزرا۔ تخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد آپ کو ایک دن کے لیے بھی اندرونی جھگڑوں سے فرصت نہ ملی، اس لیے بیرونی فتوحات کی جانب توجہ کرنے کا آپ کو موقع ہی نہ ملا، اسے حضرت علی کو۔ تاہم سیستان اور کابل میں بعض فتوحات حاصل ہوئیں۔ حضرت علی کی خلافت میں مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر سرزمین عجم میں جا بجا بغاوتیں بپا ہو گئی تھیں۔ کرمان اور فارس کے صوبے باغی ہو گئے تھے۔ 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا۔ حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت حسن بن علی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت حسن فاطمہ کے بڑے لڑکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے تھے۔ حسن صورتاً نانا سے بہت مشابہ رکھتے تھے۔ آپ کی وفات زہر سے ہوئی تھی۔ جب آپ بیمار پڑے تو ان سے واقعہ پوچھا گیا تو آپ کو زہر دینے والے کا نام پوچھا تو فرمایا، حضرت حسن نے فرمایا، پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ قتل کروں گا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ میں قتل کروں گا، تو آپ نے فرمایا، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ آپ کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی۔ حضرت عائشہ سے اس کی اجازت مانگی تو آپ نے نہایت مسرت سے مرحمت فرمائی، پھر وصیت بھی کی کہ دوبارہ میرے مرنے کے بعد بھی حضرت عائشہ سے اجازت لو۔ وفات کے بعد وصیت کے مطابق حضرت امام حسین نے دوبارہ اجازت چاہی۔ کسے؟ حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، لیکن بنی امیہ کی طرف سے حضرت حسن کو یہاں دفن ہونے سے روکا گیا۔ قریب تھا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں تلواریں چل جاتی۔ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ستم ہے، ابن رسول کو نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا۔ پھر حضرت حسین کو حضرت حسن کی وصیت یاد آئی کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو بقیع کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ خلافت راشدہ کے بعد خاندان بنی امیہ کی حکومتیں قائم ہوئی۔ قبیلہ قریش کی چھوٹی بڑی 10 شاخیں تھیں۔
10 شاخیں تھیں، بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی نوفل وغیرہ وغیرہ۔ سب میں نسبی اعزاز قریب قریب بہت بڑا تھا، لیکن بنی ہاشم اور بنی امیہ دنیاوی وجاہت ان سب میں زیادہ تھے، ممتاز تھے، یہ دونوں سب میں ممتاز تھے۔ بنی ہاشم تولیت کعبہ کی وجہ سے سارے عرب میں معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ کون؟ بنی ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے۔ تو بنی امیہ کو عمارت اور کثرت تعداد کی بنا پر عظمت و شان حاصل تھی۔ بنی امیہ کے سردار حرب کے بعد ان کے لڑکے ابو سفیان اس عہدے پر سرفراز ہوئے۔ ظہور اسلام کے زمانے میں بھی یہی سپہ سالار تھے۔ کون؟ حرب کے بیٹے ابو سفیان۔ احد میں، احزاب میں جب انہوں کافر تھے تو جنگ احزاب میں سردار بن کر آئے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ ابو سفیان بن حرب کے بیٹے تھے۔ ظہور اسلام کے زمانے میں امیر معاویہ کے والد ابو سفیان سپہ سالاری کے عہدے پر تھے۔ حرب کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ۔ ظہور اسلام کے زمانے میں امیر معاویہ کو والد ابو سفیان سپہ سالاری کے عہدے پر تھے۔ فتح مکہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ حیات نبوی کا آخری زمانہ تھا، اس لیے امیر معاویہ کو صحبت و خدمت رسول کا موقع نہ مل سکا، البتہ کتابت وحی کے خدمات انجام دیتے تھے۔ کون؟ معاویہ۔ 18 ہجری میں جب ان کے بھائی یزید کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کی جگہ معاویہ کو دمشق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں ان کو پورے شام کا والی بنا دیا تھا۔ حضرت معاویہ نے شام کے تمام سرحدی علاقوں کو فتح کر کے طرابلس، الشام انہی کے دور میں فتح ہوا تھا۔ کس کے؟ معاویہ کے دور میں۔ حضرت عثمان کی اجازت سے بحری بیڑا قائم کر کے جزیرِ قبرص فتح کیا حضرت معاویہ نے۔ یہ بحری بیڑا اس دور کے عظیم الشان بیڑوں میں سے تھا۔ پہلے رومیوں کے بحری حملوں کا مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس بیڑے سے مسلمانوں کی بحری طاقت بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ خلافت: حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد 40 ہجری میں امیر معاویہ سارے عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں تمام اندرونی اور بیرونی مخالفتی طاقتوں کا خلا خما کیا، اسلامی حکومت کا رقبہ بڑھایا اور اس کو مختلف حیثیتوں سے ترقی دی۔ اسلامی حکومت کو ان کے زمانے میں مسلمانوں میں 3 سیاسی پارٹیاں تھیں۔ کس کے زمانے میں؟ معاویہ کے زمانے میں۔ شیعان علی ایک پارٹی، یہ خلافت کو صرف اہل بیت کا حق سمجھتے تھے اور حضرت علی کے حامی اور امیر معاویہ کے سخت مخالف تھے۔ شیعان علی کس کو مانتے تھے؟ حضرت علی کو صرف مانتے تھے، معاویہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ اکثر خاموش رہتے تھے۔ دوسری پارٹی شیعان بنی امیہ، یہ گروہ بنی امیہ کا حامی تھا، کس کا بھی سپورٹ نہیں کرتا، صرف بنی امیہ کا سپورٹ کرتا۔ اور تیسری پارٹی خارجی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو گمراہ کرنے والی جو پارٹی تھی وہ خارجی تھے۔ ان کے حامیوں کو غلط سمجھتے تھے، یہ اپنے عقائد میں بڑے پختہ اور بڑے بہادر اور جان باز تھے۔ خارجی یہ دونوں کو غلط سمجھتے تھے، حضرت علی کو بھی، حضرت معاویہ کو بھی۔ خارجیوں کی شورش، یہ تیسرا گروہ امیر معاویہ کے زمانے میں بڑے زور و شور سے اٹھا۔ یہ کس کی پارٹی؟ خارجیوں کی پارٹی۔ یہ خارجی نے کوفے کے قریب بغاوت شروع کر کی، یہ فتنہ کرنے والے، یہ خارجی نے کوفہ کے قریب بغاوت شروع کی۔ امیر معاویہ کے زمانے میں اندرونی شورش کے ساتھ ساتھ مفتوحہ علاقوں میں بھی بغاوتیں پھیلیں۔ اس کے باوجود امیر معاویہ نے سندھ کی فتوحات کی۔ سندھ میں مسلمانوں کا قدم خلافت راشدہ ہی میں پہنچ چکا تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں 2 سمتوں سے ہندوستان پر فوج کشی ہوئی۔ شمالی افریقہ کی فتوحات: خلافت راشدہ ہی کے زمانے میں شمالی افریقہ کا کافی حصہ فتح ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں اس میں بڑا اضافہ ہوا اور یہاں مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو گئی۔ قسطنطنیہ پر حملہ
قسطنطنیہ پر حملہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتحین کو بشارت دی تھی، اس لیے بہت سے ممتاز صحابہ اس میں شریک ہوئے تھے۔ اسلامی بحری بیڑا موجوں سے کھیلتا ہوا سفورس میں داخل ہوا۔ قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے پوری طاقت صرف کر دی۔ مسلمانوں نے بھی جوش جہاد میں بڑا پرزور مقابلہ کیا، آخر اس کو فتح کر ہی لیا۔ بس اتنا ہی، باقی کا اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔